بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلیم بن محمد رفیع، اور یہ ہے آپ کی یوٹیوب چینل۔ آج پہلے دن میں نے اسے اپنی یوٹیوب چینل اس لیے نہیں کہا کہ یہ ہے ہی آپ لوگوں کے لیے، ورنہ اس عمر میں نہ تو مجھے کوئی مونیٹائزیشن، نہ مجھے کوئی کسی اور چیز کا، نہ اس میں مجھے کوئی ریکگنیشن چاہیے۔ یہ میں ایک قرضہ ہے۔ مرنے سے پہلے میں سوچتا ہوں کہ میں دین اسلام کے لیے، میں اصلاح کے لیے، سوسائٹی کی اصلاح کے لیے، اپنے ملک کے لیے، میں ان کی صحت کے لیے، تعلیم کے لیے، میں ان کے یہ کچھ باتیں جو ہیں وہ میں اپنی اگر کر جوں، اور بظاہر صدقہ جاریہ یہ جاری ساری تو خدا نے رکھنا ہے کہ روز قیامت تک یہ جاری ساری رہے۔ اس وقت تک مجھے معلوم نہیں کہ یہ کمپیوٹر کے علاوہ یا یوٹیوب کے علاوہ کیا آ جانا ہے آج سے، اور قیامت کب آنی ہے۔ لیکن میرا ایمان ہے کہ اللہ نے کیونکہ کہا ہے قیامت آنی ہے۔ تو آج میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اسلام پہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر ایک فضل تھا، کیونکہ یہ اس کا مذہب ہے، اور اس نے پوری کائنات کی بھلائی کے لیے دین اسلام جو تھا اس کے لیے ایک نبی کو چنا، اور اس کو نبی آخر الزمان، یعنی یہ دیکھیں کہ ان کو کیا درجہ دیا۔ ان کو ایک اتنا بڑا درجہ دیا کہ وہ سارے پیغمبروں نے جو کچھ کہا تھا یا وہ کتابیں آئی تھیں ان سب کو وہ اکٹھا کیا، سب کو ریکگنائز کیا، ایمفیسائز کیا کہ سب پہ یقین کرو، ڈسکریمنیٹ نہ کرو۔ اور اس سے مجھے بتائیے کہ دنیا کو یا سوسائٹی کو یا مذاہب کو جوڑنے کے لیے کوئی کسی قسم کا کوئی یونائٹڈ نیشن چارٹر ہو، یا کوئی کسی قسم کی آپ کی کوئی یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن ہو، کوئی فاؤنڈیشن ہو، کوئی ٹرسٹ ہو، کوئی نہیں ہے۔ آپ بے شک جتنے بڑے بڑے ظالم بادشاہ گزرے ہیں، فرعون گزرا ہے، نمرود گزرا ہے، یا یہ آپ کو ہٹلر گزرا ہے، لیکن آپ کو کبھی نہیں ملے گا کہ انہوں نے معاشرے کو جوڑنے کے لیے کیا، معاشرے کو تقسیم کرنے کے لیے ہی کیا ہے، دوسروں کو زیر کرنے کے لیے کیا ہے، ایک مذہب کو دوسرے سے بہتر ثابت کرنے کے لیے لیا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ فرعون نے بھی یہ یہودیوں کے ساتھ کیا ظلم کیے، اور ان کو غلام بنا کے رکھا، اور ان کا کہا کہ ان کا جو فرسٹ بورن ہے اس کو مار دو، صرف ان کی عورتوں کو زندہ رکھو۔ اور دیکھ رہے ہٹلر نے بھی یہی کہا کہ مجھے صرف وہ نیلی آنکھوں والے لوگ چاہیے جو ہمارے جرمنز کی طرح 6 فٹ لمبے ہوں، یعنی وہ اس ریس کو ایرین کو کہتا تھا کہ ساری دنیا سے یہ ریسوں سے یہ جو ریس ہے یہ ہے، اس لیے وہ دوسروں کو برداشت نہیں کرتا تھا۔ تو اتنے ملینز اور ملینز یہودیوں کو ہولوکاسٹ میں دیکھیں کس طرح ان کو انسنریٹرز میں پھینک کے ساڑا، کس طرح ان کو اکٹھا کیا، اور کس طرح انہوں نے جرمنی سے نکالا، کہ اس کے آج تک دھماکے ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ اس کی صورت میں رائٹ ان دا ہارٹ آف مڈل ایسٹ آپ دیکھیں کہ فلسطین پہ انہی یہودیوں کو جن پہ ظلم ہٹلر نے کیا تھا، عرب ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ، مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا تھا، لیکن یہ جا کے انہوں نے ساروں نے مل کر، جس میں کرسچنز نے، جوز نے، اور اس میں جو آپ کو ساروں کو پتہ ہے راتھ چائلڈ جو تھا کہ وہ کس طرح سے اس کے 3 بیٹے تھے، تو اس نے کہا کہ دیکھو کہ میں یہ تمہیں ایک کمپاس سکھاتا ہوں، یعنی یہ آپ ان یہودیوں کا سوچ لیں کہ وہ یہودی تھا، اور وہ جرمنی کی ایک اسٹریٹ میں، ایک گلی میں اس کے وہ دفتر کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ تو راتھ چائلڈ کا مطلب بھی آپ سب کو پتہ ہے، وہ انہوں نے ہی یہ سارا جو تھا سوچا کہ یہ نپولین لڑ رہا ہے انگلینڈ کے ساتھ، تو یہ تم کرو کہ جو ہار رہی ہے ان کو قرضہ دو، اور تم تینوں جا کر بینک کھولو یورپ میں، اور سود پہ قرضہ دو۔ انہوں نے کہا جی پاپا پیسے تو ہے نہیں۔ انہوں نے کہا پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ایک کاغذ کا ٹکڑا لکھ کے پرو نوٹ لکھو کہ آئی او یو، کہ میں تمہیں دوں گا، تو اس سے وہ اسلحہ خرید لیں گے۔ ہارنے والا ظاہر ہے کہ اسلحہ خریدے گا اس کو جیتنے کے لیے، تو وہاں سے بھی تمہیں پیسے مل گئے۔ اب تمہیں پتہ ہے کہ کون ادھر سے جیتنے والا ہے، تو ان کے جو ہیں وہ بانڈز جو ہیں وہ سارے فٹافٹ تم تھوڑی سی قیمت پہ خرید لو، اور جب وہ جیت جائے گا تو اس کو 10 گنا قیمت پہ کر لو۔ یہی وہ اکنامی کا سسٹم ابھی تک چلا آ رہا ہے، آپ کے سامنے جو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، جس میں ورلڈ بینک آ گیا، آئی ایم ایف آ گئی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک آ گیا، اور یہ جو تھی انٹرنیشنل جو پیرس کلب آ گئی۔ اب یہ لعنت وہاں سے آئی۔ میرا کیونکہ فوکس صرف دین اسلام ہے، کہ دین اسلام کو جو نقصان پہنچا ہے، کہاں وہ مدینہ کی ریاست، اور کہاں وہ پوری دنیا کے اوپر وہ اسلام بغیر تلوار کے، بغیر کسی بات کے، صرف عملوں سے اور معاشرے کی اصلاح سے وہ پھیل گیا، انصاف سے پھیل گیا۔ ہم نے کس طرح سے اس کے ساتھ خود ان فائٹنگ کے ساتھ ہم نے، یعنی بیٹا باپ کو مار رہا ہے، باپ
بیٹے کو قید کر رہا ہے. یہی ہمارا زوال کا جو دیکھیں کہ وہ ہوا، یہی جب دور عثمانیہ میں بھی یہی ہوا. اور اکرام، اسلامی دور عروج کی تاریخ میں اسپین یعنی اندلس کی ترقی و کمال اور اندلس میں تقریباً 800 سالہ مسلمانوں کا اقتدار ایک روشن باب ہے. اندلس کی تاریخ میں جہاں غازیان اسلام کی فتوحات اور مسلمان حکمرانوں کی علم دوستی کی داستانیں حیران کن ہیں، وہیں مسلمانوں کے زوال اور اسپین سے مسلمانوں کے عبرتناک خاتمہ کی کہانی بھی بہت ہی حسرت ناک ہے. طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر اور عبد الرحمن الداخل جیسے بہادر کمانڈروں اور اولو العزم سپہ سالاروں کی نوکے تلوار سے حاصل ہونے والا یہ ملک غداروں، ملت فروشوں اور منافق سیاستدانوں کے ہاتھوں میں نہ صرف برباد ہو گیا بلکہ سن 1469 عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھوں ہی سے نکل گیا، اور مسلمان اندلس میں مضبوط سے مضبوط تر اور مستحکم ہوتے چلے گئے. آہستہ آہستہ اندلس عالم اسلام کا علم و ہنر کے لحاظ سے مرکز بن گیا. دور عروج میں اندلس نے ابن بیتار، ابن رشد، ابن باجہ، الفارابی، ابن حزم، اسحاق موصلی اور الحطیب جیسے ہزاروں علماء اور فضلاء پیدا کیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسپین سے جب مسلمانوں کا 700 سال کا جو تھا، جو جس طرح سے ہمیں وہ بالکل ذلیل کر کے، ہمارے انسلٹ کر کے، ہمیں ایک قسم کا دھوکہ دے کے، اپنے وعدے سے پھر کے کہہ کے کہ آپ اپنا مذہب جو ہے پریکٹس کر سکیں گے، آپ یہ اپنے باپ کو مار دیں. تو بیٹے نے باپ کو مار دیا اور اب وہ اکیلا رہ گیا. تو کہا کہ اچھا اب ہم تمہیں یہ جو جگہ ہے اب وہ اسپین کی ہم تمہیں دے دیتے ہیں، ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے، تم اپنی نماز بھی پڑھ سکو گے، مساجد بھی رکھ سکو گے. لیکن کچھ ہی ہفتوں کے بعد وہ عیسائی اپنے لفظوں سے پھر گئے. انہوں نے پھر ایک بھی مسلمان نہیں رہنے دیا. انہوں نے کہا کہ یا تم کرسچن بنو اور یا پھر اس ملک کو چھوڑ دو. تو یہودی اور مسلمانوں کو 700 سال کے بعد، یاد رکھیے گا یہ میں یورپ کی بات کر رہا ہوں، اور دور عثمانیہ میں دیکھ لو کہ وہاں کیا ہوا. وہاں کیونکہ ترکی جو اس وقت موجودہ ہے یہ مرکز تھا، اور وہاں سے وہ دیکھو کہ کیسے وہ ریل کے ذریعے مدینہ تک، قرطبہ سے وہاں تک وہ گئے، یعنی وہ ادھر یوگوسلاویہ بلغیریا تک دیکھیں، وہاں تک دیکھیں گے کہ وہ بالکنز میں اور یورپ کے کتنے حصوں میں جو مسلمان گئے، اور وہ 800 سال تک دور عثمانیہ رہا. اور اس میں یہ جو 7 سال میں اسپین کے بتا رہا ہوں، اس میں دیکھو کہ جتنی معاشرے میں ترقی ہوئی، جتنی سویلائزیشن کی جو پیکس ہوئیں، وہ سب مسلمانوں نے کی. سب انہوں نے اس کا پریسیڈنٹ جو ہے، ان کے جو مجد ہیں سائنس کے، جیومیٹری کے، ایسٹرونومی کے، الجبرا کے، یہ آپٹکس کے، آنکھوں کے آپریشن، پہلا بیبی کا ہارٹ سننے کے لیے ابو سینا نے جو تھا وہ سنا. تو الرازی، تو آپ دیکھیں کہ کتنے کتنے بڑے سائنٹسٹ پیدا کیے. جو یہ آپ کی تہذیب ہے، آپ کا کلچر ہے. یورپ جب ڈارک ایجز میں تھا تو دیکھیں کہ مسلمان اس وقت کتنے تھے اور وہ کتنے ٹالرنٹ تھے. آج آپ تو ٹالرنٹ بھی نہیں ہیں. اگر کوئی نان مسلم ہے تو وہ یہودی سے شادی نہیں کر سکتا. یہودی جو ہے وہ دیکھیں فلسطینیوں کو اس نے کتنی دیواریں اور کتنی وہ کانٹے دار تاریں لگا رکھی ہیں، اور کس طرح اس نے ٹنلز کھود رکھی ہیں. ان کی بس میں ہو تو وہ ہوا بھی بند کر لیں. ان کے پانیوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، سمندروں پہ قبضہ کیا ہے، ان کے جو نیچرل ریسورسز ہیں، گیس ہے، آئل ہے، سب پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اور دنیا خاموشی سے دیکھ رہی ہے کہ یہ ایک حرامی بچہ جو انہوں نے وہاں پہ جا کر مسلط کیا ہوا ہے، اور اس کو وہ سارا سپورٹ دے رہے ہیں. اور ان کا باپ امریکہ ہے. جیسے اس حرامی بچے کا جو باپ ہے جس نے یہ حرامی بچہ پیدا کیا ہے، وہ یہ اس نے، ابھی وہ کچھ ہزار تھے تو شیو کرتا ہوا امریکہ کا صدر کہتا ہے کہ جی ہم اس کو ریکگنائز کرتے ہیں. غیرت سے ڈوب مرو. یہ تم لوگوں کی تاریخ ہے. پھر تم نے ریڈ انڈینز کے ساتھ جو وعدے کیے، اور تمہاری سپریم کورٹ تک نے جو کیا امریکہ نے، تم دیکھو کہ تم نے کیا کیا. پھر یہ آ جاؤ کہ انہوں نے کس طریقے سے وہ لارنس آف اریبیا، ایک وہ کیپٹن جو ہے وہ جاتا ہے، جا کے کس طریقے سے دھوکہ دیتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، قرآن پڑھنا سیکھتا ہے، کس طرح سے وہ شریف فیملی کا دوست بنتا ہے، خانہ کعبہ میں نماز تک کراتا ہے.
इसलिए कि सिर्फ वो 11 जो 100 किलोमीटर जो रेलवे लाइन है कुर्तबा से मदीना तक, उसको तबाह करें, ताकि वो सारे जितने वो दौर उस्मानिया के उस वक़्त वो ऊँटों के ऊपर वो एक बंदूक या तलवार लेकर उनके पुलिस और उनकी सिपाही होते थे, वो सारे के सारे बगैर पानी के, बगैर खुराक के वो मर जाएं, क्योंकि रेल से ही उनको रसद पहुँचाई जाती थी। तो उन्होंने उनको इस तरह से किया। तो वो आपको अपनी टेररिस्ट जो एक्टिविटी वो आपको तारीख़ में आप नहीं लिखना चाहते। जो तहजीब आपको दी 700 साल में, वो स्पेन एक यूरोप का हिस्सा है। वो ज्योमेट्री जो आपको बताई, जो हिसाब किताब जो आप करते हो, आपको जो आर्किटेक्चर जो बिल्डिंगें बनाते हो, गॉथिक आर्च और रोमन आर्च, ये सारी की सारी सोचो तो सही कहाँ से आई, टॉलरेंस कहाँ से आई, दीन इस्लाम से आई। और देखो कि तबाही का क्या हुआ, तबाही का भी यही हुआ, इन फाइटिंग, यानी खुद आपने, यही हाल 600-700-800 साल मुग़लों का हुआ। औरंगज़ेब का दे लो, एक बाप ने बेटे को मार दिया, एक और ने उसने अपने बच्चे को कब्ज़ किया रखा। यानी यही काम आप लोगों ने फिर हिंदुस्तान में किया, मुसलमानों ने। अल्लाह ने तो आपको इज़्ज़त दी, अल्लाह ने तो आपको 8 साल यहाँ हिंदुस्तान पे भी हाकम बना के भेजा, उधर पूरे यूरोप में बना के भेजा, उधर अरब में बना के भेजा, दुनिया के कोने कोने में अल्लाह ने तुम लोगों को फैलाया। लेकिन वही चीज़ इस वक्त तुम पाकिस्तान में कर रहे हो। खुद देख लो क्या क्या कर रहे हो, सीरिया में भी यही तुम कर रहे हो। खुद इन फाइटिंग है, यानी खुद अपने बंदों को खुद मारते हो, खुद उनको वो अपने शहर के शहर खाली करते हो। हमारे अब आप देख लो कि ये मुसल्लत जो बानमती का कुनबा हमारे ऊपर किया गया है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। एक आदमी, एक सच्चा आदमी है, एक वो अपने जो भी खेल अपना छोड़ के बैठा है, ज़ाहिर है वो भी इंसान है, उसमें भी बड़ी कमज़ोरियाँ हैं। मैं नहीं कहता कि वो कमज़ोरियों से पाक है, हम में से कोई भी नहीं है। तो इसलिए मैं सारा दोष नहीं देता कि वो सारे खुदा न खास्ता जो उस बानमती में कुनबे हैं कि वो सारे के सारे ख़राब हैं। ये मैं मानने को ना तैयार हूँ, ना मैं मानूँगा, ना ही ऐसा ये हकीकत में है। उनमें बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन मसलहत की बिना पर चुप है। किसी को उसकी रिश्वत दे दी गई या प्लॉट्स दे दी गए हैं, वो चाहे जज हैं, चाहे वो जर्नल्स हैं, चाहे वो MNAs हैं, MPAs हैं। He said, and I quote, "It is odd in many ways that misunderstandings between Islam and the West should persist. For what binds our two worlds together is so much more powerful than that which divides us. Muslims, Christians, and Jews are all peoples of the book." And here Charles uses a Quranic expression. Islam and Christianity share a common monotheistic vision, a belief in one God, in the transience of our earthly life, in our accountability for our actions, and in the assurance of life to come. We share many key values in common: respect for knowledge, for justice, compassion towards the poor and underprivileged, the importance of family life, respect for parents. Honor thy father and mother is a Quranic precept too. Ladies and gentlemen, Charles continues, if there is much misunderstanding in the West about the nature of Islam, there is also much ignorance about the debt our own culture and civilization owe to the Muslim world. It is a failure which stems, I think, from the straitjacket of history we have inherited. The medieval Islamic world, from Central Asia to the shores of the Atlantic, was a world where scholars and men of learning flourished. But because we have tended to see Islam as the enemy of the West, as an alien culture, society, and system of belief, we have tended to ignore or erase its great relevance to our own history. For example, we have underestimated the importance of 800 years of Islamic society and culture in Spain between the 8th and the 15th centuries. The contribution of Muslim Spain to the preservation of classical learning during the Dark Ages, that time of intellectual and cultural decline in the West, and to the first flowerings of the Renaissance has long been recognized.
But Islamic Spain, said Charles, was much more than a mere larder where Hellenistic knowledge was kept for later consumption by the emerging Western world. Not only did Muslim Spain gather and preserve the intellectual content of ancient Greek and Roman civilization, it also interpreted and expanded upon that civilization and made a vital contribution of its own in so many fields of human endeavor. In science, astronomy, mathematics, algebra, itself an Arabic word, law, history, medicine, pharmacology, optics, agriculture, architecture, theology, and music. Islam nurtured and preserved the quest for learning. In the words of the tradition, the ink of the scholar is more sacred than the blood of the martyr. Cordoba in the 10th century was by far the most civilized city of Europe. We know of lending libraries in Spain at the time King Alfred was making terrible blunders with the culinary arts in this country. It is said that the 400,000 volumes in its ruler's library amounted to more books than all the libraries of the rest of Europe put together. That was made possible because the Muslim world acquired from China the skill of making paper more than 400 years before the rest of non-Muslim Europe. Many of the traits on which modern Europe prides itself came to it from Muslim Spain. Diplomacy, free trade, open borders, the techniques of academic research, of anthropology, etiquette, fashion, alternative medicine, hospitals, all came from this great city of cities. Medieval Islam was a religion of remarkable tolerance for its time. Now, this is an insight that Charles makes, which is rarely appreciated in the West, and I'm glad he is aware of it. Medieval Islam was a religion of remarkable tolerance for its time, he says, allowing Jews and Christians the right to practice their inherited beliefs and setting an example which was not, unfortunately, copied for many centuries in the West. The surprise, ladies and gentlemen, is the extent to which Islam has been a part of Europe for so long. So Charles here is saying how crucial it is we understand Islam is a part of European history. It's not kind of an alien other from immigrants. It's part of the intrinsic history of Europe itself. First in Spain, he says, then in the Balkans, and the extent to which it has contributed so much towards the civilization which we all too think of wrongly as entirely Western, i.e. non-Muslim. Islam is part of our past and present in all fields of human endeavor. It has helped create modern Europe. It is part of our own inheritance, not a thing apart. चाहे वो मेयर्स हैं, वो इस तरह से उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है कि उनको ख़रीद रखा है। तो मैं ये आपको साथ साथ एक ऑडियो दिखा रहा हूँ, वो उसकी आपकी आप वीडियो शायद नहीं देखेंगे और अंग्रेज़ी में है। ये एक जो मौजूदा इंग्लिस्तान का बादशाह है, जिसका नाम किंग चार्ल्स है, अब जो कुछ महीने ही पहले मलका की वफ़ात से पहले वो प्रिंस चार्ल्स था, वो आपको बता रहा है कि इस्लाम कि हम कितना मकरूज़ हैं और हम कैसे डार्क एजेस में थे, और ये रेनेसेंस जो है इसका सारा जो है इसका जो जहाँ से शुरू हुआ वो इस्लाम था। तो 1443 साल देख लें क्या हुआ, उस वक़्त भी देखें हज़ूर पाक के वसाल के 100 साल के बाद ही इन फाइटिंग शुरू हो गई, और उसमें आपने एक पार्टी बन गई जो अली के पार्टी थी, जिसको शियान अली कहा जाता है, और वो फिर बाल के एक फ़िका बन गया और वो शिया हजरात पैदा हो गए। यानी आपको मुसलमानों को आपस में लड़ा के मुसलमानों को कमज़ोर तबाह बर्बाद किया कि आज तक हम नहीं संभले। और अब पाकिस्तान का हाल देख लो कि एक घर नहीं, हर घर में लाखों का बिल आ रहा है
جہاں 100 میں یا ہزاروں میں آتا تھا لوگ خودکشی کر رہے ہیں. میں ابھی ایک مالی سے پوچھ رہا تھا کہ تمہیں کیا تنخواہ دیتی ہے تم پارکس میں، تو اس نے کہا جی 18,000 مجھے تنخواہ ملتی ہے اور میرے 3 بچے ہیں اور میرا جو بجلی کا بل ہے وہ 35,000 ہے. اب مجھے بتائیں کہ ڈبل اس کی تنخواہ سے تو اس کا بجلی کا بل ہی ہے، اور وہ کیا 2 بلب اور 1 پنکھا کے ساتھ، کوئی ایئر کنڈیشن نہیں ہے. تو اگر آپ اس طرح کا اپنی پاپولیشن کو آپس میں جھگڑا کر کے ایک اچھی خاصی چلتی گورنمنٹ کو اچھا خاصا وہ 6% ہماری جی ڈی پی انکریز ہو رہی تھی، ہماری تجارت، ہماری ایکسپورٹ، ہماری ہر چیز جو تھی وہ ہمارا ایون کراپ جو تھی وہ 4 بمپر کراپ ہوئی تھیں، ہم نے اس کو موقع ہی نہیں دیا. ہم نے ان کو باہر کے لوگوں کی جو وش پوری کی، ان کی اس کو جو مرضی کانسپیریسی کہیں، ان کا وہ ایک جو خط کہیں باہر سے آیا تھا اس کو دبا کے رکھا اور اپنوں نے ہی کیا. اب میں اسٹیبلشمنٹ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ بھی تو آپ ہی کے بچے ہیں، آپ ہی کے بہن بھائی ہیں، کوئی کہیں دوسرے ملک سے تو آ کر وہ نہیں ہمارے پاس آتے. اور یہی حال اگر تم دیکھو تو سیاستدانوں کا ہے، وہ بھی پاکستانیوں کے بچے ہیں. اب اگر ان کی سوچ غلامانہ ہے، اب اگر ان کی سوچ جو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ساتھ والے دیش میں ہماری قبر کھو، تو اچکزئی صاحب جیسے ہیں، جیسے یہ مولانا جو مذہب کو بیچتے ہیں یا وہ ہیں، یہ جو ٹکٹ جو بیچنے والے زرداری صاحب ہیں جو کہ بنگو کلب کے تھے، ارے ان کا پاس دیکھو، لیکن ان کو دیکھو کہ ان کو فالت جو کر رہے ہیں وہ کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں. فرت اللہ بابر کو دیکھو آپ، اس کو جو ہے آپ اعتزاز احسن کو دیکھو، یہ وہ لوگ ہیں پیپل پارٹی کے جو جوائنٹس ہیں لاء میں وہ فالو کر رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ ان کے اور بہت سارے پیپل پارٹی میں جو لوگ دیکھیں جو اتنے پڑھے لکھے ہیں، اتنے اچھے ہیں، کیوں فالو کرتے ہیں اندھا ان لوگوں کو جو انہوں نے ایکسپلائٹ کیا، اس ملک کو لوٹا کھایا سارا. یعنی وہ اپنا ہاتھ بھی ان کو کھانے کو دے رہے ہیں اور وہ ان کو اپنا لیڈر مان کے تو ان کو مرنے بھی نہیں دیتے. جی بھٹو زندہ ہے، ارے بھٹو کہاں زندہ ہے؟ جا کے قبر کھود کے دیکھو اس بیچارے کی سارا گوشت ساری ہڈیاں سب گل گئی ہوں گی. تو کیوں کہتے ہو یہ؟ اسی طرح وہ ایک آدمی جو کرپٹ یہاں سے چھوڑ کے ملک چلا گیا ہوا ہے، آپ نے خود اس کو سزا دی ہے، آپ نے اس کو ڈسکوالیفائی کیا ہے. اس کی بیٹی جو ہے سزا یافتہ ہے، جھوٹی ہے، اس نے کہا میری کوئی یہاں جائیداد نہیں ہے، ثابت ہو گیا کہ جھوٹ بولتی ہے. پھر وہ اس نے جس فونٹ جو ابھی آیا ہی نہیں تھا اس کے ساتھ اس نے وہ لکھ کے ٹائپ کر کے دے دیا. آپ کو کیا ثبوت چاہیے؟ آپ اس کو بھی فالو کرتے ہیں. تو یہ ان فائٹنگ جو ہے جو اس سے آپ نے بیڑا غرق کر دیا ہے، جن میں صلاحیت ہے ان کو آپ آنے دیتے نہیں. اگر آ بھی جائیں تو آپ اس کانسپریسی سے، ان کے ووٹ آف نان کانفیڈنس سے آپ ان کو باہر نکال دیتے ہیں. اب پچھتاوا کیا ہے؟ اب چاہتے ہو کہ جی کوئی آئے اور آپ کی اکانومی ٹھیک کرے، اب کوئی آئے تو اس کو ٹھیک کرے. میں اس لیے یہ آپ کے ساتھ ساتھ جو چلا رہا ہوں دونوں آڈیو، یہ اس کے منہ سے سن لو کہ تمہارے کیا کنٹریبیوشنس ہے، اور خدا کے واسطے یہ ان فائٹنگ کو چھوڑو. یہ تمہاری ہسٹری ہے. میں نے اس لیے آپ کو ان کی مغلوں کی بتا دی ہے، مغلوں کے بعد میں نے عثمان امپائر میں تمہیں بتا دیا ہے کس طرح کے فورن انٹریگ میں اس وقت بھی فورن انٹریگ ہوئی تھی. وہ کیپٹن ایک برٹش آرمی کا کپتان تھا جو لارنس آف اریبیا تھا، اور اس وقت آپ کو ایک کیا ہے، ایک چھوٹا سا ایک امریکن حکومت کا ایک آدمی ہے، وہ چھوٹا سا کیا ہے ایکسپرٹ ہے وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا، وہ ایک خط لکھتا ہے کہ جی یہ اگر آپ رجیم چینج کریں گے تو ہم آپ پہ خوش ہیں، آپ کو انعام دیں گے، اگر آپ اس پہ ووٹ آف کانفیڈنس سے اس کو نہیں کریں گے تو پھر آپ ہماری ارے کیا سزا دے سکتے ہو تم خدا ہو؟ تمہیں یہ جو اسلام کو جو زندہ رکھا ہوا ہے، جس کی جڑیں میں بتا رہا ہوں کہ ٹوٹل ورلڈ کی سویلائزیشن کے وہ ماں باپ ہے، اسلام یونائٹ کرنے کا سوسائٹی کو بھی وہ ماں باپ ہے، ہر مذاہب کو اکٹھا رکھنے کا بھی وہ ماں باپ ہے. تم الٹا اس کے خلاف باتیں کرتے ہو، ان کے خلاف فلمیں بناتے ہو، ان کے نبی کو جس کے اوپر وہ جان دینے کو قربان ہیں اس کے اوپر تم کارٹون بناتے ہو. تمہیں خدا کی لعنت پر تم پر پڑے اس بات کے اوپر. اور پڑتی ہے، تم دیکھو کہ جس نے کیلیفورنیا میں فلم بنائی تھی وہ پورا جسم اس کا سڑ کے کولا ہو کے وہ مرا. اس کو اب دکھاتے نہیں ہیں کہ اسپتال میں وہ کیسے مرا. ابھی آپ کے سامنے یہ رشدی کا واقعہ ہوا ہے، دیکھیں ایک آنکھ اس کی نکال دی اس بندے نے، اب اندھا پھرے گا، آپ کو پتھر کی آنکھ لگا کے پھرے گا. جس نے بھی یہ حرکت کی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس نے یہ اٹھانا ہے، جن کا اتنا احسان ہے، خود تمہارے کرسچنز مان رہے ہیں، خود تمہارا بادشاہ مان رہا ہے،
اور خود تاریخ اس کی گواہ ہے، خود تمہاری یہ الجبرا، جیومیٹری، میتھمیٹکس، اسٹرانومی، سب 400 to 500,000 جس لائبریری میں لینڈنگ بکس ہوں، اندازہ کرو کہ وہ کہاں ان کا جو وہ ان کے جو اسکالرز ہوں گے وہ کہاں ہوں گے. اور اس وقت تم ڈارک ایجز میں تھے، تم کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ تمیز کیا ہے، کپڑے کیسے پہننے ہیں، نہانا کیسے ہے، اور وہ سب کچھ تم نے ان سے لیا. ایون جو عطر لگاتے ہو یہ بھی مسلمانوں کی ایجاد ہے. انہوں نے ان کو حضور کو خوشبو پسند تھی، اور وہ کیکر کے پھول جو ریگستان میں ہوتے ہیں ان کو وہ دبا کے اس کے اوپر پانی ڈال کے اس کو مشق کے اوپر بند کر دیتے تھے، تو اس سے جو تیل نکلتا تھا اس کی اتنی زبردست خوشبو ہوتی تھی، تو وہ وہاں سے ساری دنیا میں جاتا تھا. آپ اس اسلام کو یہ ٹیررسٹ اسلام کہتے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہودی اور عیسائی تم مکروس ہو. خدا کے واسطے واپس جاؤ اور اسلام کو، جو تمہارا باپ ہے جس نے یہ سارا کو کٹھا رکھا، پھر وہیں کٹھے ہو جاؤ. کوئی بات نہیں، صبح کو بھولا ہوا رات کو گھر آ جائے تو وہ گھر آ جاتا ہے. یہ ویسٹ میں ختم کرو. یہ اسلام جو تمہارا ویسٹ کا دشمن نہیں ہے، جو ویسٹ میں جو کچھ بھی ہے تمہاری، جو سے سولائزیشن کہتے ہو، ایڈوانسمنٹ کہتے ہو، یہ ساری مسلمانوں نے تمہیں دی ہے. تو خدا کے واسطے ایمانداری سے اس کو ریکگنائز کرو اور سنو. اور میں یہی چیز اپنے ملک کے لیے کہتے ہوئے اسے ختم کرتا ہوں.